اللہ العظیم۔ سب سے پہلے، سب سے اول ہمیں ایک لمحے کے لیے اپنے رب کی طرف، خلاق عالم کی طرف، اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ اللہ اگر توفیق نہ دے، کیوں بھائی کسی بس میں ہے؟ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں۔ نہ بخاری لینا کام ہاتھ میں، نہ پڑھنا، نہ سننا، نہ مجمع کا اکٹھا ہونا۔ اس وقت اپنے پاس کل دعا سمیت شاید کی 30 منٹ ہو، آدھا گھنٹہ، اور مجمع کی کثرت، مجمع کی طلب، مجمع کی نگاہوں میں بھرا ہوا جوش محبت، جامعہ حاضہ کے در و دیوار اور ان کی رنگت، اس کی برکت، یہ سارے عناوین اپنی جگہ اور اس کتاب سے متعلق مضامین اپنی جگہ۔ دسترخوان پہ اتنے آئٹمز ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کسے ہاتھ اٹھائیں، کسے ہاتھ لگائیں۔ اچھا حال یہ ہے کہ ہر آئٹم، توجہ چاہیے، ہر آئٹم اتنا قیمتی ہے اس مجلس کا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس دسترخوان کی ہر بوٹی جو میرے ہاتھ لگ گئی وہ سب سے زیادہ لذیذ ہے۔ وقت تو نہیں ہے، اس لیے میں متفرق طور پر کچھ باتیں شریعت، صاحب شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، کچھ اللہ کے تعلق سے، کچھ ان دلہوں کے تعلق سے۔ دلہا ہے نا یہ، اللہ ان کی دلہنیں مقدر فرما دے گے۔ ارے وہ تو تیار ہیں میرے بھائیوں، زمین پر بھی ہیں، آسمان پر بھی ہیں۔ جی جی خیر، آئیے، وقت نہیں ہے۔ کچھ اس کتاب کے متعلق اور کچھ آپ کے جامع اور آپ کی بستی اور آپ کے آسام کے تعلق سے کہیں تو کیا کہیں۔ ایک مصنف صاحب دل سیرت کی کتاب لکھنے بیٹھے تو قلم لے کر دیر تک بیٹھے ہی رہ گئے کہ سیرت لکھنی ہے امام الانبیاء کی صلی اللہ علیہ وسلم، شروع کہاں سے کروں؟ جس عضو مبارک کو دیکھتا ہوں، جس عضو مبارک کو، آپ کے جسم کے جس عضو مبارک کو پہلے چھیڑنا چاہتا ہوں، سارے دوسرے اعضاء کہتے ہیں کہ اور ہم، یعنی ہر عضو کہہ رہا ہے پہلے مجھے لکھو۔ فارسی اگر سمجھتے ہیں پگڑی والوں تو دہراؤں، میں اکابر سے نہیں خطاب کر رہا ہوں۔ زفرق تاب قدم، فرق کہتے ہیں سر کے بیچ میں مانگ جو نکالی جاتی ہے، قدم کہتے ہیں قدم کو، سر ہلائیے جی، زفرق، وہ کتاب لکھنے والا سیرت کا کہتا ہے زفرق تاب قدم، ہر کجا کی می نگرم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ مبارک سے لے کر پاؤں کے تلوے کی چمڑی کی رنگت تک جتنے بھی عضو پر نگاہ ڈالتا ہوں، ہر عضو کہتا ہے پہلے مجھے لکھا جاوے۔ اور یہ بالکل واقع کے مطابق ہے۔ میرے مصطفیٰ کا ظاہر بھی، باطن بھی، خلق بھی، خلق بھی، خلق بھی، خلق بھی، جسم بھی، روح بھی، سب کچھ ایسا ہی تھا کہ لکھنے والا متحیر ہو جائے کہ پہلے لکھوں تو کسے لکھوں؟ نہ لکھوں کا تو سوال نہیں، لکھوں تو پہلے کسے لکھوں؟
تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں آپ نے بلایا تو آپ کے تشکر پر دو جملہ بولوں کہ اللہ نے توفیق دی تو اللہ پر بولوں تو کس پر بولوں؟ خیر آئیے جلدی جلدی، دیکھیے گھڑی بھی بہت جلدی کر رہی ہے، کوئی صاحب دل ہو تو روک دے اس کو، ہے کہ نہیں؟ آئیے دلچسپی لیے بہت جلدی۔ سب سے پہلی بات، گود میں بچہ لے جو باپ بن چکا تو کہے یہ اللہ کی عطا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں میرا بیٹا ہے یہ تو بولتے ہیں، گود میں لیتے ہیں تو اللہ کی عطا ہے یہ کہنا بھول جاتے ہیں۔ کیوں بھائی بھولتے کہ نہیں بھولتے؟ میرا نواسا ہے یہ تو بولتے ہیں نانا، میرا پوتا ہے یہ تو بولتے ہیں دادا، لیکن نہیں بولتے تو یہ نہیں بولتے کہ میرے رب کی عطا ہے۔ جن گودوں کو اللہ نے نصیب نہیں کیا وہ ہر دوسری گود والے کو دیکھ کر کے ایک آنسو چپکے سے گرا لیتے، ہائے ہائے میری گود کب تک خالی رہے گی۔ اسی مجمع میں کتنے بیٹھے ہوں گے جن کی شادیوں کے 20 سال ہو گئے؟ جی جب کسی کی گود میں دیکھتے ہیں اور کسی کو یوں دیکھتے ہیں کہ آج وہ عالم دین بن رہے ہیں، حافظ قرآن بن رہے ہیں، بہترین تجوید سنا رہے ہیں، تو کہیں کسی گوشے میں سر نیچے کر کے رب کریم سے کچھ آہ کر لیتے ہیں۔ میں نے ایک مدرسے میں دیکھا، رأیت بعینی ہاتین، دیکھا کہ ان کے حافظ صاحب تھے، ان کے کئی بچے حافظ اس دن بنے تھے، ان کی خوشی کا دن تھا، لیکن وہ ایک جگہ بہت دھاڑے مار کر کے کھمبا پکڑ کر رو رہے تھے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگے میرے پاس اولاد نہیں ہے، لڑکا نہیں ہے کوئی، ورنہ آج شاید وہ بھی یہاں حفاظ میں موجود ہوتا۔ اس پر میں نے کہا اللہ اگر توفیق نہ دے، اب آپ بھی تو مانیں گے نا، مولوی تو بغیر دلیل کے مانتا نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ پیغام محبت، فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ فیضان کہتے ہیں روٹی کو، یہ تو عام ہے، اللہ ہر ایک کو کھلا دیتے ہیں، چاہے کلمے والا ہو یا بے کلمے والا ہو، لیکن روٹی کھانے کے بعد الحمدللہ کہنے کی توفیق سب کو نصیب نہیں ہوتی۔ فیضان روٹی کو کہتے ہیں، روٹی کے بعد الحمدللہ کہہ لیں، اس کو عرفان کہتے ہیں۔ ایک بزرگ ہے مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، ان کے اشعار میں ہے یہ۔ خیر، تو یہ اللہ کی توفیق ہے۔ ایک کام ہوا کہ ہم نے اللہ کو یاد کر لی۔ اب آئیے تھوڑی سی بات بارگاہ رسالت سے لاتا ہوں، اور یہ سب اسی کا صدقہ ہے، پوری